الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی. کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے. کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کا خلاف نہ کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا ہے. یہ بات ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم، صحیفوں کا علم، شریعت کا علم، ظاہر کا علم دیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو ایسی باتوں کا علم دیا گیا جس کا تعلق ظاہر سے نہیں تھا بلکہ باطن سے تھا، حقیقت سے تھا. وہی علم حاصل کرنے کے لیے، وہی بات پوچھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ان سے اجازت لی. یہ سب آداب ہے ایک مرید کے اپنے پیر کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے، ایک طالب علم کے اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے، اور ایک چھوٹے کے اپنے بڑے کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کسی عالم دین کے پاس جائے یا مرید اپنے پیر کے پاس جائے تو پہلے اجازت طلب کرے. کچھ پوچھنا ہو تو پہلے اجازت طلب کرے، اس کے بعد ان سے جو ہے وہ پوچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اسے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے خواہ وہ خود ہی کتنا بڑا عالم ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آئے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور منکرہ و ممنوعہ دیکھیں گے، یعنی جو ان کی شریعت میں جائز نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہوئی یہ دیکھیں گے. اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات کو دیکھے، ناجائز چیز کو دیکھے اور صبر کر سکے. اس لیے
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا مجھے علم لدنی عطا ہوا ہے، باطنی علم ہے، اور آپ کے پاس ظاہری علم ہے۔ میں کچھ کام کروں گا، آپ کی شریعت میں وہ کام ناجائز ہوگا، اب ظاہری اعتبار سے آپ جو ہے حکم لگا دیں گے، اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا حکم تو یہ ہے، لیکن پس پردہ اس میں ایک بڑی حکمت ہوگی۔ حکمت جو ہے اس کام کے اندر پوشیدہ ہوگی، اور جب آپ ایسے منکر کو دیکھیں گے، ایسے ناجائز کام کو دیکھیں گے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہے، ایک ولی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی حرام کام کو دیکھے اور خاموشی سے گزر جائے، خاموش رہے، بلکہ ان کا جلال جو ہے معجزن ہوتا ہے، اور وہ جو ہے فوراً اس برے کام کو مٹانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کی یہ باعث فضیلت ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینے میں ہے، یعنی علم باطل و علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ وہ اعمال بظاہر جو ہے شریعت کے خلاف معلوم ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ نے خضر علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ آپ کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے، یعنی وہ علم میرے پاس ہے کہ آپ کا علم اس کو نہیں جانتا ہے۔ شریعت کا علم آپ کے پاس ہے، میرے پاس باطن کا علم ہے، دونوں کا امتزاج یہ ممکن نہیں ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کا خلاف نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جو گھاٹی میں طے کرنے والا ہوں یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، یہ جو مرحلہ ہے بہت مشکل ہے، صبر کر پانا بڑا کٹھن ہوگا، اس لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو شامل فرمایا۔ کہا انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ٹھہر پاؤں گا، اللہ کی توفیق ہوگی میں آپ کے ساتھ ٹھہر پاؤں گا، میرا رب میرے ساتھ ہوگا، اس کی مدد میرے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ میں آپ کے علم کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہر پاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، آپ جیسا کریں گے میں دیکھوں گا، آپ سے جو ہے علم حاصل کروں گا۔ قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن میرے ساتھ آپ رہیں گے تو اس بات کو خیال میں رکھیے گا کہ جو کچھ میں کرتا چلا جاؤں اس کو دیکھتے چلے جائیے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجیے، میں کروں خالی آپ کو دیکھنا ہے، ہاں میں نے کیوں کیا اس کی حکمت میں آپ کو بعد میں خود بتاؤں گا، جب تک میں نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اس سے بھی کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ شاگرد اور مسترشد کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ اور استاد کے افعال پر اعتراض نہ کرے اور منتظر رہے کہ وہ خود اس کی حکمت کو ظاہر فرما دیں۔ کبھی کبھی
کسی عالم دین کے پاس ہم رہتے ہیں یا کسی مرشد برحق کے پاس رہتے ہیں، کوئی چیز ان سے ایسی صادر ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو خلاف شرع ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو فوراً اعتراض جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ عالم دین یا پیر و مرشد جو ہے خود اس کی تعویل کو ظاہر نہ فرما دے، اس کی حکمت کو خود وہ ظاہر نہ فرما دے، جب تک جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے۔ الغرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی چیز کے خلاف میں نہیں کروں گا، اور آپ سے جو ہے میں علم حاصل کروں گا۔ اب جو ہے آگے چل کے جو ہے واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔